سوال یہ کیا گیا کہ موضوع پر مسح کرنے کی مدت اور مسح کب فاسد ہوگا۔ موضوع پر مسح کرنے کے حوالے سے احناف کا موقف یہ ہے کہ ہر موضوع پر مسح کرنا جائز و درست نہیں ہے، یا تو چمڑے کا موضع ہو یا پھر کوئی ایسا موضع کہ جس میں یہ خصوصیت ہو کہ اس میں پانی جذب نہ ہوتا ہو، تو ایسے موضوع پر مسح کرنے کی مسافر کی مدت الگ ہے، اور مقیم یعنی جو شخص اپنے شہر میں ہو اس کے لیے مدت الگ ہے۔ مقیم کے لیے جو مدت ہے وہ 1 دن اور 1 رات ہے، یعنی جب سے وہ موضوع پر مسح کرے تو اگلے دن اسی وقت میں اس کا موضوع پر مسح ختم ہو جائے گا۔ البتہ شرط یہ ہے کہ اس دوران وہ اپنے موزے نہ اتارے، اگر موزے اتار لیے تو مسح فاسد ہو جائے گا، پھر سے پاؤں کو دھونا ضروری ہو جائے گا۔ اس بیچ میں جتنی مرتبہ بھی وضو کرے یا واش روم جائے اور واپس آ کر پھر وضو کرے یا اور کسی بھی وجہ سے وضو کرے، موضوع پر صرف اور صرف مسح کرے گا، موزے اتار کر پاؤں دھونا ضروری نہیں ہے۔ ایک سوال گزشتہ درس میں کیا گیا کہ اگر کوئی شخص مسافر ہو اور مسافر شخص اگر نماز پڑھنا چاہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ قصر کرے گا یا پوری نماز پڑھے گا۔ تو مسافر اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو پوری نماز پڑھنا اس کے لیے واجب ہے، اگر قصر کرے گا تو نماز اس کی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک سوال یہ کیا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی ٹیشو پیپر سے استنجا کرے تو ٹیشو پیپر سے استنجا کرنے سے استنجا ہوگا یعنی طہارت ہوگی یا نہیں۔ تو اس کا جواب بھی یاد رکھیں کہ ٹیشو پیپر کا استنجے کے لیے استعمال کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کسی شخص نے بغیر کسی ضرورت کے ٹیشو پیپر سے استنجا کیا تو اس صورت میں طہارت نہیں ہوئی، البتہ اگر پانی اس وقت موجود نہیں ہے تو پھر ٹیشو پیپر سے استنجا کرنے کی اجازت ہے، اور اگر اگلی نماز کے وقت سے پہلے پانی مل جاتا ہے، یعنی نماز پڑھنے کے وقت سے پہلے پانی مل جائے تو مکمل کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو شرعاً اس بات کی اجازت ہے کہ نماز کے دوران گیپ کو مکمل کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ برابر میں چلنا تو ایک معمولی بات ہے، اگر اگلی صف میں بھی جگہ خالی رہ جائے تو پچھلے کو یہ حکم ہے کہ وہ لازمی طور پر اگلی صف میں قدم چل کر جائے اور اس صف کو مکمل کرے۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کبھی نماز ادا کرتے اور ان کے دائیں یا بائیں طرف کوئی صف میں قید ہوتا تو اپنا ایک ہاتھ استعمال کرتے ہوئے برابر والے کو پکڑ کر اپنی جانب ملا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح دوسرا سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص نماز کے دوران ایک سجدہ کرنا بھول جائے، یعنی کسی رکعت میں ایک سجدہ کرے اور دوسرا سجدہ بھول جائے اور اخیر میں سجدہ صاحب کرے تو نماز ہوگی یا نہیں۔ یاد رکھیں کہ نماز میں ہر ایک سجدہ کرنا یہ الگ الگ فرض ہے، یعنی ایک رکعت میں اگر 2 سجدے ہیں تو دونوں سجدوں کو ادا کرنا یہ الگ الگ فرض ہے، 2 سجدوں کو ملا کر ایک فرض نہیں۔ تو اس لیے اگر کسی شخص نے ایک سجدہ چھوڑا تو گویا کہ اس نے نماز کا فرض چھوڑا، اور نماز کا فرض چھوڑنے کی وجہ سے اس کی نماز سجدہ صاحب سے مکمل نہیں ہوگی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس رکعت میں بھی آگے یاد آ جائے کہ گزشتہ رکعت میں ایک سجدہ کیا تھا تو اس رکعت میں 3 سجدے کر لیے جائیں، اور اب اخیر میں سجدہ صاحب کر لیا جائے۔ تو یوں چونکہ فرض میں تاخیر ہوئی ہے تو فرض میں تاخیر کی وجہ سے سجدہ صاحب لازم تھا، اور سجدہ صاحب کی ادائیگی کی وجہ سے نماز درست ہو جائے گی۔ موضوع پر مسح کرنے کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ آیا اگر کوئی شخص اپنے گھر میں ہے، پانی بھی موجود ہے، استعمال کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں، بیماری بھی نہیں، عذر بھی نہیں، تو آیا پھر بھی موضع پر مسح کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ موضع پر مسح کرنا مستحب عمل ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام موضوع پر مسح فرمایا کرتے تھے۔ تو بغیر کسی شرعی وجہ کے، یعنی بندہ معذور بھی نہ ہو، پانی بھی موجود ہو، پانی گرم بھی موجود ہو، ہر قسم کی سہولت موجود ہو، اس کے باوجود وہ اگر موضوع پر مسح کرتا ہے تو بھی شرعاً اسے نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کا ثواب ضرور ملے گا، شرعاً کسی بھی طور پر کوئی قباحت نہیں۔ وہی ہے کہ جس میں پانی جذب نہ ہوتا ہو، یعنی چمڑے کا موزہ ہو، یا مزید آج کل کچھ کمپنیز یا کچھ ادارے ایسے موزے تیار کر رہے ہیں کہ جو چمڑے کے تو نہیں ہوتے لیکن ان میں خصوصیت وہ ساری ہوتی ہے کہ جو چمڑے کے موضوع میں پائی جاتی ہیں، تو ان موضوع پر بھی مسح کرنے کی اجازت ہے۔
ہے نا۔ پہلا سوال تو کیا گیا اس شخص کے حوالے سے کہ جو ابھی مسئلہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ نماز کے دوران ایک پاؤں پر سہارا لینا، یعنی ایک پاؤں پر پورا وزن ڈالنا اور دوسرے پاؤں پر پورا وزن، پھر باری باری دونوں پاؤں بدلتے رہنا، یہ جیسا کہ بیان کیا گیا کہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بھی یاد رکھیں کہ عمل کثیر کی اجازت بھی ہرگز نہیں ہے۔ بسا اوقات ہمارے یہاں اکثر لوگ نماز کے دوران اپنے کپڑے درست کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے نظر آتے ہیں، یا کپڑے بچھا کر بیٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد دونوں ہاتھ استعمال کرتے ہوئے کپڑے ٹھیک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں نماز کو فاسد کر دیتی ہیں، ایسے لوگوں کی نماز نہیں ہوتی، ان لوگوں کے لیے نماز کو پھر سے ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا سوال صاحب ترتیب شخص کے حوالے سے کیا گیا کہ مثلا کوئی شخص صاحب ترتیب ہے، اس کی عصر کی نماز رہ گئی اور اب مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، تو آیا وہ پہلے مغرب کی نماز ادا کرے یا پہلے عصر کی نماز ادا کرے؟ تو پہلے وہ عصر کی نماز ہی ادا کرے گا۔ مغرب کی نماز میں اس کے لیے صرف یہ حکم ہے کہ وہ جماعت کو چھوڑ سکتا ہے، جماعت کو چھوڑ کر پہلے وہ اپنی عصر کی نماز کو ادا کر کے اپنی ترتیب کو مکمل کرے، اور اس کے بعد پھر اکیلا ہی مغرب کی نماز ادا کر لے۔ یوں ترتیب کا اس کا مکمل ترتیب اس کی اس صورت میں مکمل ہو جائے گی۔ سجدہ سہو کے متعلق سوال کیا گیا کہ اگر نماز میں کوئی ایسی غلطی ہو جائے کہ جس کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا ضروری ہو، اور آخری اتحیات میں بیٹھے، اتحیات پڑھی، اتحیات کے بعد سجدہ سہو کرنا تھا، وہ پھر بھول گئے، اور پھر درود پاک پڑھ لیا، درود پاک کے بعد دعا بھی پڑھ لی، اب سلام سے پہلے یاد آیا کہ سجدہ سہو کرنا تھا، تو آیا اس صورت میں کیا حکم ہے؟ تو اگر ایسی صورت پیش آ جائے کہ سجدہ سہو کرنا ہو لیکن سجدہ سہو کرنا بھی بھول جائیں، اور اخیر میں درود شریف کے بعد دعا پڑھنے کے بعد سلام سے پہلے سجدہ سہو یاد آ جائے، تو اس صورت میں یہی حکم ہے کہ اسی وقت سجدہ سہو کریں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے اتحیات، درود شریف، دعا پڑھیں اور اپنی نماز کو مکمل کریں۔ یہاں تک کہ کسی شخص نے ایک طرف سلام بھی پھیر دیا تھا، اسے پھر یاد آیا کہ سجدہ سہو کرنا تھا، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ پھر اسی وقت سجدہ سہو کرے اور پھر اتحیات، درود شریف، دعا پڑھ کے دوبارہ سے سلام پھیرے۔ کسی شخص نے دونوں طرف سلام پھیر دیا تھا، پھر یاد آیا کہ سجدہ سہو کرنا تھا، ابھی اس نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ جو نماز کے خلاف ہو، مثلا اس نے کوئی بات نہیں کی، اس نے اپنے سینے کو قبلے سے نہیں پھیرا، یا اور کوئی مزید ایسی تسبیحات پڑھنا شروع نہیں کی، تو اس صورت میں بھی اسے اس بات کی اجازت ہے، دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا تو فوراً سجدہ سہو کرے، اور اس کے بعد پھر اتحیات، درود شریف، دعا اور پھر حسب معمول سلام پھیرے۔